اور ابھی آپ کو لیے چلیں گے پی ایس پی کے جلسے کی جانب، جہاں پر مصطفیٰ کمال آ چکے ہیں ڈائز پر، اور کچھ ہی دیر میں باقاعدہ طور پر اپنے کارکنان سے وہ خطاب کریں گے۔ پی ایس پی کا جلسہ جو کہ آج لیاقت آباد کراچی میں جاری ہے، ایک بہت بڑی تعداد کارکنان کی آپ دیکھ سکتے ہیں، پارٹی پرچم تھامے یہاں پر موجود ہیں، اور اس وقت جوش و خروش خاصا عروج پر ہے کیونکہ مصطفیٰ کمال آ چکے ہیں خطاب کے لیے۔ لیڈر ہمارا صرف ایک کام وہ کیے جو نے، جھنڈا پاکستان ہے جس کا، عزم عالی شان ہے جس کا، اللہ پر ایمان ہے جس کا، اس کی کیا مثال ہے، کمال ہے کمال ہے مصطفیٰ کمال 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 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک بھی نظر جا رہی ہے اور جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے، میں تمام سننے والوں سے کہتا ہوں کہ یہ جھنڈے لپیٹ لیں اور جس کو جہاں جگہ مل رہی ہے بیٹھ جائیں۔ مجھے بہت امپورٹنٹ آج کراچی والوں، تمہارا مقدمہ ہے، اس کو جیتنا ہے۔ جھنڈے لپیٹ لو اور خاموشی اختیار کرو، اور جس کو جہاں جگہ مل رہی ہے بیٹھیے، جس کو جہاں، یہ میرے رائٹ ہینڈ پہ اور لیفٹ ہینڈ پہ یہ جو لوگ کھڑے ہیں، یہ جو ریلی میں لوگ کھڑے ہیں، کائنڈلی بیٹھنے کی کوشش کریں، جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھو، سارے لوگ بیٹھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سارے بڑوں سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آج اس لمحے پہ، آج اس تاریخی موقع پہ، آج یہاں پر بیٹھے ہوئے لاکھوں انسانوں کے سمندر کے سامنے میں اپنے دل کی گہرائیوں سے بار اقرار کرتا ہوں کہ اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے ہمیشہ بڑا تھا، ہے اور رہے گا۔ خدا کی قسم، یہ لاکھوں لوگوں میں سے مصطفیٰ کمال میں اتنی طاقت نہیں ہے، نہ کبھی ہوگی کہ میں تم میں سے ایک آدمی کو، ایک میری ماں، بہن، بیٹی کو، ایک میرے نوجوان کو میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں تمہارے گھر سے نکال کر میں یہاں پر اپنی بات سننے کے لیے بلوا سکتا۔ یہ میرے رب کا کمال ہے، یہ مصطفیٰ کمال کا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا احسان ہے۔ اے کراچی کے لوگوں، میرے رب نے تمہارے دل میں میری بات ڈال دی، تم نے میری بات مان لی، تم گھر سے نکل کر میری آواز میں آواز بنانے نکل آئے۔ خدا کی قسم اللہ بڑا ہے، خدا کی قسم اللہ ہی بڑا تھا، خدا کی قسم اللہ ہی بڑا رہے گا۔ اس بڑائی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے آج اس اللہ کے آگے ہم نے آج اپنی کوشش کر کے، اپنا حصہ، اپنے توکل کو کر کے ہم نے آج اپنا پہلا قدم اٹھا لیا ہے۔ اے میرے اللہ، اے میرے رب،
تو جانتا ہے ہم کتنے کمزور ہیں، تو جانتا ہے کہ ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں، ہم جانتے ہیں تو ہم سے ناراض ہے۔ اے میرے اللہ، ان لوگوں کی حالت کو دیکھ کر، ان کے اس فرعونیت کے سامنے، آج کے فرعونیت کے دور کے سامنے، ان لوگوں کے جہاد کا جذبہ، نہتے میری ماؤں کو، نہتے میرے بھائیوں کو، لاکھوں میرے بچوں کو، میرے لاکھوں ماؤں بہنوں کو دیکھ کر تو ہم پر رحم فرما دے، تو ہم پر کرم فرما دے۔ تو ظالموں کو جو ہمارے بچوں کے خون پی رہے ہیں، ہمیں مار رہے ہیں، ہماری نسلوں کو تباہ برباد کر چکے، لیکن آج بھی میری نسلوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو نے ہمارے اس توکل کو سامنے رکھتے ہوئے تو نے نیست و نابود کر، تو ہماری مدد کر۔ اے اللہ تو ہماری مدد کر، تیرے بغیر، تیرے مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمیں استعمال کر لے یا اللہ، ہمیں استعمال کر لے، ہمیں انسانوں کی بھلائی کا ذریعہ بنا لے، ہمیں لوگوں کے بچوں کی بھلائی کا ذریعہ بنا دے۔ ہم میں طاقت نہیں ہے، ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں، تو نہیں ہمت دی فرعونوں سے الگ ہونے کی، تو نہیں ہمت دی فرعونوں کے آگر کھڑے ہونے کی۔ ہم نے اپنی زندگی موت کی پرواہ کیے بغیر اے اللہ تجھے ہی بڑا مان کر ہم کھڑے ہو گئے، تو نے مدد فرما دی ہے، تو نے میری بات لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ ہماری بات کو اب کامیابی سے ہمکنار فرما، ظلم کا خاتمہ کر دے اور میرے بچوں کی زندگیوں کو آسان فرما، میرے بچوں کی زندگیوں میں خوشحالی بھر دے۔ اے میرے کراچی کے لوگوں، اے میرے کراچی کے لوگوں، تمہارے ساتھ ہر سیکنڈ کے گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہاری نسلوں کو گہری کھائی میں پھینکا جا رہا ہے، تمہاری نسلوں کو تاریکی گلیوں میں، تاریکی اندھیری گلیوں میں پھینکا جا رہا ہے۔ میں باری باری ان تمام مسائل کو تمہارے سامنے رکھتا ہوں، ان کا حل بتاتا ہوں، اور تمہاری آواز میں آواز ملا کر اس ملک کے چلانے والوں سے آج میں نے فیصلہ لینا ہے۔ سب سے پہلی بات، آج اس کراچی کی آبادی کو اس نئی مردم شماری میں 70 لاکھ کم گن لیا گیا ہے، 70 لاکھ کراچی کی آبادی کم کر دی گئی ہے۔ اے میرے کراچی کے لوگوں، کیا تمہیں پتا ہے کہ کراچی جو کہ سندھ کا 45% ہے، جو کہ سندھ کا 45% ہے، اس کو سندھ کی آبادی کا صرف 33% شو کیا گیا ہے۔ اے کراچی کے لوگوں، کیا تمہیں یہ پتا ہے سندھ جو کہ پاکستان کی آبادی کا 33% ہے، اس کو 27% شو کیا گیا ہے، اور اس میں جو کم آبادی دکھائی گئی ہے وہ دیہاتوں کی نہیں دکھائی گئی ہے، وہ کراچی کے سندھ کے شہری علاقوں کی دکھائی گئی ہے۔ اگر میں کراچی اور لاہور کا موازنہ کروں تو 1998 کے سینسس کے مطابق لاہور کی آبادی 66.7 ملین یعنی کہ 67 لاکھ لوگ تھے، اور 2016 کے سینسس میں لاہور کی آبادی 1 کروڑ 12 لاکھ ہو گئی۔ لاہور میں کوئی فاٹا کا آدمی نظر نہیں آتا، لاہور میں کوئی پنجاب کے ساؤدرن پنجاب کا آدمی نظر نہیں آتا، سرائکی بیلٹ کا آدمی نظر نہیں آتا، لاہور میں بلوچستان کا کوئی آدمی نظر نہیں آتا، لاہور میں کوئی گلگت بلتستان کا آدمی نظر نہیں آتا، لاہور میں کبھی بھی زلزلے، سیلاب اور یہ جو آپریشن ہو رہا ہے وہاں کے متاثرین کبھی بھی لاہور آ کر نہیں بسے، کبھی بھی لاہور میں آپ کو بنگالی برمیز نظر نہیں آتے۔ لیکن ان لوگوں کے نہ ہونے کے باوجود بھی لاہور کی آبادی 3% کے حساب سے بڑھائی گئی ہے، 3% سالانہ کے حساب سے بڑھا کر 67 لاکھ آبادی کو 1 کروڑ 12 لاکھ آبادی دکھا دی گئی ہے۔ اور اسی کے سامنے کراچی
جس میں گلگت بلتستان کا آدمی یہاں نظر آتا ہے، سندھ کا آدمی یہاں نظر آتا ہے، سندھ کے اندرون دیہاتوں کے لوگ یہاں پر بنگالی نظر آتے ہیں، روہنگن جو آپ نے برما کے روہنگیا کے جو لوگ ہیں وہ برما کے بعد سب سے بڑی تعداد میں کراچی میں آباد ہیں، فاٹا کے لوگ کراچی میں نظر آتے ہیں، کشمیر کے لوگ کراچی میں نظر آتے ہیں، گلگت بلتستان کے لوگ کراچی میں نظر آتے ہیں، پنجاب کے لوگ، سرائکی بیلٹ کے لوگ کراچی میں نظر آتے ہیں، اور یہ سارے لوگوں کے یہاں پہ ہونے کے باوجود کراچی کی آبادی لاہور کے مقابلے میں 1.5% کے حساب سے بڑھائی گئی ہے، لاہور کو 3% کے حساب سے بڑھایا گیا، کراچی کو 1.5% کے حساب سے بڑھایا گیا، اور اس پہ ظلم دیکھیے۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ کا وزیر اعلیٰ، سندھ کے وزیر اعلیٰ بہت ہی گھناؤنی سازش کر رہے ہیں، بہت ہی گھناؤنی سازش کر رہے ہیں اس ملک کے خلاف، کراچی والوں کے خلاف نہیں، ملک کے خلاف۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم حلقے تو نہیں بڑھا رہے، ہم کراچی میں نئے حلقے تو نہیں بڑھا رہے، لیکن انہوں نے کیا کر دیا؟ انہوں نے کراچی میں ڈسٹرکٹ سینٹرل، کورنگی ڈسٹرکٹ اور ویسٹ کی آبادی کو کم کر دیا ہے۔ تمام ویسٹ کی آبادی، ڈسٹرکٹ ویسٹ جو ہے ہمارا، ڈسٹرکٹ ساؤتھ کی آبادی کو کم کر دیا ہے۔ تمام ڈسٹرکٹ ساؤتھ کی آبادی ٹوٹل اتنے سالوں میں صرف 3 لاکھ کی آبادی بڑھائی گئی ہے۔ ڈی ایچ اے اس میں موجود ہے، کلفٹن اس میں موجود ہے، لیاری میں 8 منزلہ عمارتیں بن گئی ہیں، کلفٹن میں عمارتیں بن گئی ہیں، اس کی آبادی کو صرف 3 لاکھ بتایا گیا ہے، اور کراچی کے ملیر کے گوٹ جو کہ 9 لاکھ تھے آج 20 لاکھ دکھا دیے گئے ہیں۔ کراچی کا ویسٹ زون جو ہے جو کہ 20 لاکھ تھا 40 لاکھ دکھا دیے گئے ہیں۔ اور کیا کرنے جا رہے ہیں وزیر اعلیٰ اور پیپلز پارٹی؟ حلقے تو نہیں بڑھ رہے لیکن حلقوں کو چینج کیا جا رہا ہے۔ یہ جو نئی ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے نئی حلقہ بندی بنانے جا رہے ہیں، اس میں ڈسٹرکٹ سینٹرل کی 1 سیٹ نکال کر ویسٹ میں ڈال رہے ہیں، دیہاتی مضافاتی علاقے میں، اور کورنگی سے، ملیر سے 1 شہر کی سیٹ نکال کر ملیر کے گوٹھوں میں ڈال رہے ہیں۔ یہ اتنی بڑی سازش کرنے جا رہے ہیں جس سے اس پاکستان کو نقصان پہنچے گا، جس سے اس پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ میں تنبیہ کرتا ہوں، میں خبردار کرتا ہوں، اے سندھ کے حکمرانوں، تمہیں یہ سندھیوں کی ڈیمانڈ نہیں ہے، تم اپنے سندھی میرے بھائی، معصوم بھائی ہیں، تم اپنی حکمرانی کو، اپنی کرپشن کو دوام بخشنے کے لیے تم یہ گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہو۔ فوراً سے پیشتر یہ گھناؤنا کھیل ختم کیا جائے، اس کو روکا جائے، کراچی کی آبادی کے 70 لاکھ واپس کیے جائے۔ اگر تم میرے ملک میں، اگر تم میرے شہر میں، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اور سو کول جمہوری دور میں اگر تم مجھے صحیح گن نہیں سکتے، اگر تم مجھے سچائی سے میرے لوگوں کو گننے میں ڈرتے ہو تو پھر مجھ سے شکوہ نہیں کرنا۔ اگر کراچی والے اپنا فیصلہ سنانے لگے تو کراچی والوں سے پھر شکوہ نہیں کرنا۔ اگر تم مجھے گن نہیں سکتے صحیح سے تو پھر ہمیں اس ملک میں سارے اختیارات حاصل ہیں، پھر کراچی والے فیصلہ کریں گے، کراچی والے فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کیسی جدوجہد چلانی ہے، کس طرح کی جدوجہد چلانی ہے۔ یہ ملک میرے باپ داداؤں نے بنایا تھا، یہ ملک میرا ہے، اس ملک میں کرپشن کرنے والوں کو جانا پڑے گا۔ ہم اس ملک کے خلاف کبھی بھی نہیں جائیں گے، ہم اس ملک کے ستونوں کے خلاف کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ جو اس ملک میں کرپشن کر رہے ہیں لوگ، جو اس ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں، ہم ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور اٹھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ کراچی کے لوگوں، اس صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے
آج سے چند دن پہلے سپریم کورٹ کے جج کے سامنے جس میں مجھے بھی بلایا گیا تھا، سازش کے تحت جب پانی کا مسئلہ ڈسکس ہوا، سازش کے تحت اس نے کہا کہ کراچی کی آبادی 1,60,00,000 ہے اور کراچی کی آبادی کے 1,60,00,000 کے ہونے کے مناسبت سے کراچی کو صرف 800 ملین گیلن پانی چاہیے، جبکہ کراچی کی آج آبادی 2.5 کروڑ سے کہیں سے بھی کم نہیں ہے۔ اگر 2,20,00,000 بھی آبادی ہو تو کراچی کو 1240 ملین گیلن پانی چاہیے۔ اور وزیر اعلیٰ اپنی میٹنگ میں کہتا ہے، تمام اخباروں نے کوٹ کیا ہے کہ کراچی کی آبادی 1,60,00,000 ہے، اب اس کو پانی نہیں چاہیے، نیا پانی نہیں چاہیے۔ وزیر اعلیٰ، تم میرے بچوں کا پانی روک رہے ہو، تم میرے بچوں کو صحیح گن نہیں رہے ہو، تم میری نسلوں کا استحصال کر رہے ہو۔ میں وارن کر رہا ہوں، آج کے اس مجمع کے اس گواہ بنا کر میں وارن کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے وزیر اعلیٰ کو کہ اس تمام اقدامات کا نوٹس لیں اور اس کو ان تمام اقدامات سے روکیں۔ کراچی کی آبادی اگر 2,20,00,000 بھی ہے تو کراچی کو 1240 ملین گیلن پانی آج چاہیے۔ اسی لیے ہم مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ K4 کو جلدی سے 260 ملین گیلن پانی لاؤ، لے کر آؤ اور ساتھ ساتھ K4 فیز 2 شروع کرو اور اسے ختم کرو۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ جب تک آپ انصاف نہیں کریں گے، جب تک آپ کراچی کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے، آپ پاکستان کو ترقی نہیں دے سکتے۔ کراچی کو بلیڈ کروائیں گے، پاکستان بلیڈ کرے گا۔ تو خدا را پاکستان کے ساتھ یہ ناانصافی نہ کریں، کراچی کے ساتھ انصاف کریں۔ کراچی کے ساتھ انصاف کریں گے تو پاکستان کے ساتھ انصاف ہوگا۔ آج کراچی کچرا کنڈی بنا دیا گیا۔ کراچی کی کچرا کنڈی بننے کا واحد حل اس شہر میں 6 گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن پہلی فرصت میں بنائے جائیں۔ میں اس پہ ڈیٹیل سے بات کر چکا ہوں۔ کراچی کے الیکٹرک آج کے اس دور میں سردیوں میں بھی لائٹ جاتی ہے۔ ہم 15-20 دنوں سے یہاں الکرم اسکوائر پہ ہیں، سردیوں میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کبھی کسی نے نہیں سنا تھا سردیوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہو۔ سردیوں میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، صبح گیس نہیں ہے، رات میں لائٹ نہیں ہے۔ یہ میری قوم کو کہاں لے گئے ہیں؟ کدھر لے گئے ہیں؟ یہ میری قوم کو کدھر لے گئے ہیں؟ کس اندھیرے میں لے گئے ہیں کہ الیکٹرک نے کراچی والوں سے اوور بلنگ کر کے 100 ارب روپے ان کے جیبوں سے نکالا ہے ناجائز۔ ان کے 100 ارب روپے واپس کیے جائیں۔ کراچی کا ٹرانسپورٹ سسٹم تباہ برباد ہو گیا۔ آپ گھر سے نکلو تو 4 گھنٹے سے پہلے کہیں پہنچ نہیں سکتے اس کراچی میں۔ ٹرانسپورٹ تباہ ہے، نہ گاڑی والا کار والا گاڑی چلا سکتا ہے، نہ بس کی چھتوں پہ بیٹھا ہوا آدمی اس کی بس چل رہی ہے۔ کراچی کے حالات پہ، ٹرانسپورٹ سسٹم پہ خدا را ہوش کے ناخن لیں۔ ہم نے سنا تھا کہ یہ سی پیک گیم چینجر ہے اور وزیر اعلیٰ جا کر چائنا میں کراچی سرکولر ریلوے اس سی پیک میں ڈلوا کر آئے۔ اب سے 2 مہینے پہلے ہم نے خبر سنی کہ نہیں بھائی، پاکستان بھر کے منصوبے اتنے زیادہ ڈل گئے ہیں سی پیک میں کہ کراچی کے سرکولر ریلوے کو سی پیک سے نکال دیا گیا ہے۔ میں نے آج لیٹسٹ معلومات لی ہے، کراچی کے منصوبہ، کراچی کا سرکولر ریلوے جس پہ تالیاں بجائی گئی تھیں، داد وصول کی گئی تھی، وہ سرکولر ریلوے سی پیک میں شامل نہیں ہے۔ پورے پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے سی پیک۔ میرے شہر کو کچرا کنڈی بنا دیا، میرے شہر کو ٹرانسپورٹ چلنے کا نام نہیں لیتی۔ ایک صبح نکلو تو شام اپنے گھروں کو پہنچتے ہیں۔ میرے شہر میں اے پاکستان کے حکمرانوں، اے پاکستان چلانے والوں، میرے شہر میں 3,500 گورنمنٹ سکولز ہیں۔ پیلے سکول، کالے سکول، لال سکول کے نام پر بھی شہر کی تعلیم ایسی تھی کہ اسی پیلے سکول نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان پیدا کیا، اسی پیلے سکول نے ڈاکٹر عطاء الرحمان پیدا کیا، اسی پیلے سکول نے ڈاکٹر ادیب رضوی پیدا کیے، اسی پیلے سکول نے بڑے بڑے ججز پیدا کیے۔ انہی پیلے سکولوں نے کراچی کے
بڑے بڑے ڈاکٹرز پیدا کیے, بڑے بڑے سیاستدان پیدا کیے, بڑے بڑے انٹلیکچوئلز پیدا کیے جنہوں نے پاکستان کی خدمت کی ہے. آج میرے بچے جس اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, جس پیلے اسکول کالے اسکول میں, آج وہاں سے نکل کر باہر آنے والا اسٹوڈنٹ کہیں جا کر کلرک کی نوکری نہیں لے سکتا. اس کی تعلیم ایسی نہیں ہے کہ وہ اس پاکستان میں میرٹ پہ کلرک کی بھی نوکری لے. میرے بچوں کو جاہل, میری نسل کو جاہل کیا جا رہا ہے. اے پاکستان کے لوگوں, یہ کراچی کے بچوں کا نقصان نہیں ہے. کتنی ماؤں کے پاس پیسے ہیں کہ وہ سٹی اسکول میں کی فیس دیں گے, کتنی ماؤں کے پاس پیسے ہیں کہ وہ پرائیویٹ اسکولوں کی فیس دیں گے. 90% بچہ انہی پیلے اسکول کالے اسکولوں میں جاتا تھا. ایسی تعلیم تھی کہ دنیا میں نام پیدا کرتے تھے. کوئی توجہ نہیں ہے, سارا بیڑا غرق ہو گیا. اس 10 سالوں میں اس پیپلز پارٹی کی حکومت نے, اس کرنٹ حکومت نے 10 سالوں میں تعلیم کے شعبے میں, صرف سندھ کے تعلیم کے شعبے میں 1000 ارب روپے خرچ کر دیے. 1000 ارب روپے خرچ کر دیے. 1000 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد آج 70 لاکھ بچہ سندھ کا اسکولوں سے باہر ہے. جس کو اسکول میں ہونا تھا وہ اسکولوں سے باہر ہے. آج کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص کے سارے اسکول تباہ برباد ہو گئے. اندرون سندھ میں سارے اسکول کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں. اے حکمرانوں, آج میں کراچی کے لیاقت آباد سے تمہیں آواز لگا رہا ہوں, ہوش کے ناخن لو. لیاقت آباد نکل گیا ہے, لیاقت آباد سڑکوں پر آ گیا ہے, یہ کراچی سڑکوں پر آ گیا ہے. اب ان کو کوئی سندھی مہاجر پختون بلوچوں کے نام پر لڑانے والا نہیں ہے. یہ کھڑے ہو گئے ہیں. اس سے پہلے کہ یہ تمہیں نیست و نابود کرنے کی نیت کر لیں, اپنے قبلے درست کرو, میرے بچوں کو میرے حقوق دو. ہم تمہیں حکمرانی کرنے سے نہیں روکتے, لیکن میرے بچوں کے حقوق کو غصب کر کے تم حکمرانی نہیں کر سکتے, ورنہ یہ لیاقت آباد والے تمہیں بہا کر لے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. کراچی کے اسپتال جہاں سے پورے ملک بھر سے, خاص طور پر بلوچستان, خاص طور پر اندرون سندھ سے لوگ آتے تھے, مریضوں کو لے کر آتے تھے. آج کراچی کے اسپتالوں میں نہ دوا ہے, نہ سرکاری اسپتالوں میں نہ ڈاکٹر ہے. کوئی پرسان حال نہیں ہے. مر رہے ہیں بچے, مر رہے ہیں لوگ, مر رہے ہیں. ابھی چند دنوں پہلے سپریم کورٹ کا میں نے ذکر کیا, وزیر اعلیٰ کو بلا کر, سندھ کے وزیر اعلیٰ کو بلا کر چیف جسٹس آف پاکستان نے چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک ویڈیو دکھائی جو کہ پانی اور سیوریج کے اوپر تھی. اس ویڈیو میں یہ بتایا گیا کہ کراچی کے لوگ جو پینے کا پانی پی رہے ہیں, یہ چیف جسٹس بتا رہا ہے, مصطفیٰ کمال نہیں بتا رہا, یہ چیف جسٹس بتا رہا ہے کہ کراچی کے لوگ جو پینے کا پانی پی رہے ہیں اپنے نلکوں میں, اس میں 95% پانی ایسا ہے جس میں انسانی فضلہ ملا ہوا ہے, جس میں گند ہے, جس میں سیوریج کا پانی ملا ہوا ہے. اب مجھے بتاؤ اے حکمرانوں, اے کراچی کے لوگوں, اے حکمرانوں, اے پاکستان والوں, کتنی میری ماؤں کے پاس پیسے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو منرل واٹر پلائیں؟ کتنے میرے والدین کے پاس پیسے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو منرل واٹر پلائیں, وہ اپنے کھانے کی روٹی کھائیں یا منرل واٹر خریدیں؟ وہ لا محالہ مجبوراً اپنے بچوں کو اپنے سامنے یہ زہر ملا پانی پلا رہے ہیں. ڈاکٹر کی رپورٹیں لگی ہوئی تھی اس ویڈیو میں کہ بچوں کو کینسر ہو رہا ہے, بچوں کے لیور خراب ہو رہے ہیں, بچوں کے کڈنی فیل ہو رہے ہیں, بچے اپاہج ہو رہے ہیں, لوگ بیمار پڑ رہے ہیں. 100 میں سے 70% بیماریاں گندا پانی پینے سے ہو رہا ہے. لیکن والدین مجبور ہیں. یہ کوئی گاؤں گوٹ دیہات نہیں ہے, یہ کراچی جو کہ 70% ریونیو کما کر دینے والا شہر ہے, وہ شہر اپنے بچوں کو زہر آلود پانی پلا رہا ہے. آج اسپتال بھرے پڑے ہوئے ہیں. اے حکمرانوں, میں یہ فریاد آج اس شہر کے سارے بلدیاتی ادارے چھین لیے گئے اور یہ ممی قومی موومنٹ منہ میں لالی پاپ لے کر بیٹھی ہوئی ہے, اپنے ایم پی ایم این اے شپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ سارے ادارے چھین لیے گئے. آج
वाटर बोर्ड जैसा महकमा जो पानी और सीवरेज का महकमा है, उसके पास भी वो भी उसका भी इख्तियार वजीर आला के पास है, लेकिन ये कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। सारे इदारे छीन लिए गए हैं। आज कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंडर में मास्टर प्लान डिपार्टमेंट को दे दिया गया है, जिसकी वजह से शहर में तामीरात, नाजायज तामीरात हो रही हैं। मैं इस मौके पे ये कह सकता हूं, ऐ कराची के लोगों, ऐ पाकिस्तान के लोगों, अगर मुझे सियासत करनी हो, अगर मुझे नेगेटिव सियासत करनी हो, अगर मुझे नफरत की सियासत करनी हो, खुदा न खास्ता, तो मैं मुहाजिरों के सीनों में आग लगा सकता हूं। मैं उनको ये कह सकता हूं कि ऐ मुहाजिरों, ये तुम्हारे साथ, ये सिंधी वजीर आला, ये सिंधी ब्यूरोक्रेट, ये सिंधी हुकूमत तुम्हारे साथ ये काम कर रही है, तुम्हारे साथ ये जुल्म कर रही है।